الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين طيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين لا تسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي من غضبي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل السنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، اور میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ عام طور پر جب مسلمان کسی نیکی کے کام کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر کوشش شروع کر دیتے ہیں نیکی کی، تو شیطان دماغ میں، ذہن میں یہ وسوسے اور خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی تک آپ نے نیکی نہیں کی تو اب نیکی کر کے کیا کرو گے؟ یا آپ نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بھلا رمضان شریف میں یہ تھوڑی بہت نیکی کرنے سے تمہارے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ اس مختصر وقت میں صرف اسی سوال کا جواب دینا ہے۔ اس آیہ مبارکہ و مطہرہ میں حق تعالی نے اپنے بندوں سے فرمایا ہے کہ میرے بندو، تم جتنے بھی گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہو، تم جتنے بھی گناہگار ہو، تم جتنے بھی سیاہکار ہو، لیکن میرے در کے سوا کوئی در ایسا نہیں جہاں آپ جا کر معافیاں مانگ سکیں۔ میرا در واحد در ہے۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، در معنی دروازہ ہے، اور دال پر پیش آ جائے در تو اس کے معنی موتی کی ہے۔ یہ واحد دروازہ ہے جہاں اللہ کسی سے کچھ نہیں لیتا، اگر کوئی خلوص سے اس سے مانگنے آتا ہے تو سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے در سے کوئی خالی دامن نہیں گیا، کوئی خالی جھولی لے کر نہیں گیا۔ شرط یہ ہے کہ مانگو اس طرح جس طرح مانگنے کا حق ہے۔ روایتی اور رسمی انداز میں نہ مانگو، بلکہ اتنے خلوص اور عاجزی سے مانگو کہ یا اللہ، تو نہیں دے گا تو کون دے گا، تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا۔ اس طرح اللہ سے رکوع اور سجود کی حالت میں مانگو جس طرح ایک کیکر کے درخت کو وہ بوٹی چمٹ جاتی ہے،
اگر جاتے ہوئے بھی کوئی 2 دانے اس پر پھینک دے تو وہ چمٹ جاتی ہے، لوت بوٹی۔ یا پھر اس طرح مانگو کہ جس طرح ایک فقیر بابو سے مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر دو، اور بابو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فقیر اقرار کرتا ہے، بابو انکار کرتا ہے، مگر جب فقیر بار بار مانگتا ہے تو اسے ترس آ جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ فقیر کو دے دیتا ہے۔ اپنے آپ کو فقیر سمجھ کر اللہ کے گھر اور اللہ کے در میں جو ساری کائنات کا غنی ہے اس سے مانگو فقیر بن کر۔ ہم سب کے سب اس باری تعالیٰ کے دروازے کے فقیر ہیں، اور وہ غنی ہے۔ اس انداز میں مانگو، رو رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، بس صرف اسی کو سنواؤ جو ہر جگہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پھر اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے کیسے آپ پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بے پرواہی سے نہ مانگو، خلوص سے مانگو۔ اس انداز میں اللہ سے نہ مانگو کہ اس کی مرضی دے نہ دے، اس یقین سے اللہ سے مانگو کہ اس کے بغیر اور کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، ہر پیغمبر نے یہی بتایا، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ پالن ہار ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ جب ہمارا خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، اور رزق عطا کرنے والا بھی وہی، تو پھر غلطیاں ہو جائیں اور کوئی بات ایسی ہو جائے جو اللہ کو پسند نہ ہو تو اللہ سے مانگو، اس لیے کہ انک انت التواب الرحیم۔ ان پکی بات ہے کا آپ تو انت تو بے شک تو ہی تو۔ اب ترجمہ آئے گا تو پھر بات بنے گی نا۔ انک انت بے شک تو ہی تو، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم مہربان ہے۔ تو ترجمہ ہوگا اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اس لیے کہ تو ہی
توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، تیری ذات کے سوا کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں۔ یا اللہ تیری ذات کے سوا کوئی رکوع کرنے والا، جس کے سامنے رکوع کیا جائے کوئی ایسی ہستی نہیں، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے کوئی ایسی ہستی نہیں، جس کی تسبیح پڑھی جائے کوئی ہستی نہیں۔ اللہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو بدکار ہوں، لیکن بندہ تو تیرا ہی ہوں، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ فرمایا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے دروازے پر آؤ، جھولی پھیلا کر آؤ، دامن پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، تمہارے مانگنے میں دیر ہے، میرے دینے میں کوئی دیر نہیں۔ بس یہی سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے، اپنے گناہوں کی غلطیاں جو ہیں اور غلطیاں اس کی معافی اللہ سے مانگنی۔ اور قرآن نے بار بار کہا، فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، پکی بات ہے کہ اللہ، یقینی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ مہربان ہے۔ ان اللہ لطیف بالعباد، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربانی اور کرم نوازی کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کے آنے میں دیر ہے، میرا دروازہ تو ہر ایک کے لیے، ہر وقت ہر گھڑی، کوئی وقت ایسا نہیں کہ اللہ کا دروازہ بند ہو، ہمیشہ ہی اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ جو مثال مشہور ہے کہ جلدی جلدی مانگو اللہ سے، کہیں اللہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، غلط ہے۔ مانگو تو جلدی، لیکن اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر اللہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے اور بندوں کا دروازہ بھی بند ہو جائے تو پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ بخاری مسلم شریف اور ترمذی شریف اس حوالے سے مشکات شریف میں یہ واقعہ درج ہے، حدیث کی کتابیں ہیں۔ ایک آدمی بہت ہی گنہگار تھا، بہت گنہگار تھا، اس سے غلطیاں ہوئیں اور اس نے بہت سے آدمیوں کو ناجائز قتل کر دیا۔ زندگی کا ایک موڑ ہوتا ہے جب عروج ہوتا ہے، شباب ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اور ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، باری تعالیٰ تو معاف فرما دے۔ اس نے کئی قتل کیے، آخر میں جب احساس ہوا تو پھر اللہ کے سامنے رو رو کر مانگنے لگا، اور پھر ایک بزرگ سے رابطہ کیا، اللہ والا بزرگ، 2 نمبر نہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ فلاں کے پاس جا، اور یہ بھی ہے کہ جب اس سے بات کی تو اس نے کہا اتنے تم نے غلط کام کیے، قتل کیے، اب کہاں معافی ملے گی؟ اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو بھی فارغ کر دیا۔ تو بہت سارے مولوی ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے مشورہ دیتے ہیں۔ مشورہ دینے کے لیے بھی عقل چاہیے، پوری بات سن کے مشورہ دیا کرو ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر دوسرے بزرگ کے پاس جانے لگا کہ شاید وہ کوئی راستہ بتا دے۔
اور مجھے معافی مل جائے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ وہ اس طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں وہ آ گیا جو بغیر بتائے آتا ہے اور پھر واپس نہیں جاتا جب تک کہ وہ اللہ کا قانون نافذ نہ کر دے۔ بہت اب وہ آ گیا۔ اب جب وہ آتا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اللہ کا جب مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، اللہ کا وقت جب آ گیا مقرر کردہ، کسی کے کہنے سے کسی کی سفارش سے کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ قرآن یاد دہانی کراتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آئے گروہ جن و انس، تمہیں جو غرور آ گیا کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، دھن زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، افرادی قوت زیادہ ہے، اللہ جب فرشتہ بھیجے گا ہم بھاگ جائیں گے۔ قرآن نے یہاں کہا کہ بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، بھاگو بھاگو، جتنا دوڑ سکتے ہو دوڑو، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو۔ جب بھاگ بھاگ کر تھک جاؤ، جس جگہ بیٹھو گے وہ زمین بھی اللہ کی ہوگی، جو آسمان نظر آئے گا وہ بھی اللہ کا ہوگا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ کی زمین نہ ہو۔ اس لیے اللہ کی زمین ہر جگہ ہے، تو زمین کے خالق کو ہمیشہ یاد کرو۔ آخرکار ملائک نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ تیرا بندہ بڑا گنہگار تھا، سیاہکار تھا، اس پر موت آ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا بندے نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اللہ معاف کر دے، اور جا بھی رہا تھا معافی کی غرض سے۔ اب پیمائش کر لیجیے کہ جس طرف سے جا رہا تھا ادھر کا فاصلہ کم ہے، یہ جدھر اس نے پہنچنا تھا ادھر فاصلہ کم ہے، یہ حدیث ہے۔ تو جدھر جانا تھا ادھر فاصلہ کم تھا، اللہ نے فرمایا اس کا فاصلہ کم ہے، گویا میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا، اس کو جنت میں بھیج دو۔ رحمت خدا بندی بہانہ میں جوئو، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کبھی آپ راستے سے کانٹا ہٹا دیں تو رحمت ہی رحمت ہے، کبھی کسی جانور کو پیاسے کو پانی پلا دے انسان کو تو یہ اللہ کی رحمت ہے، بخشش کا ذریعہ۔ جو شیطان ہے نا اس کا اصل چکر یہ ہے کہ مسلمان یعنی صاحب ایمان جو ہے نا وہ اللہ کے گھر نہ آئے، اللہ کو منائے نہیں، اور اللہ کہتا ہے بندہ میرا وہ ہے جو مجھے مناتا رہے۔
مجھ سے مانگتا رہے، وہ معافی مانگتا رہے، میں معاف کرتا رہوں گا۔ ان باتوں کو سمجھیے۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ بندوں کو حقوق العباد کا مسئلہ علیحدہ ہے، یہ حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ہم میں کمزوریاں بڑی ہیں۔ جو اللہ سے معافی مانگنی ہے وہ بندوں سے مانگتے ہیں، جو بندوں سے معافی مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ بھائی جو حقوق اللہ رہ گیا اس کی معافی اللہ سے مانگنی ہے۔ جو حقوق العباد ہے، کسی کا کھایا پیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، قبضے کیے ہیں، ناجائز پیسے کھائے، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، وہ بندوں سے مانگ جس سے ہے۔ اتنے نیک ہیں کہ نفل ایک نہیں چھوڑتے اور بیوی کے کہنے پر ماں کو دھکے ضرور دیتے۔ یہ نیکی نہیں ہے۔ تم نفل نہ پڑھو تو اس کی مرضی، معاف کر سکتا ہوں، مالک ہے، لیکن اگر ماں کو دھکا دیا، یہ حقوق العباد ہے، جب تک ماں معاف نہیں کرے گی اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو بات کو سمجھو، معافی تو مانگنی ہے، جس کی غلطی کی ہے معافی اس سے مانگنی ہے۔ ہم غلطیاں کسی کی کرتے ہیں، معافیا کسی سے مانگتے ہیں۔ لوگوں کے سارے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، شب برات میں کہتے ہیں بس اسٹیٹس لگایا معافیا مل گئی۔ بعض علاقوں میں نے دیکھا ہے جنازے کے بعد زبردستی کہتے ہیں معاف کرو معاف کرو، اور لوگوں سے کہلواتے ہیں کہو معاف کیا۔ نہیں، یہ معاملہ دل کا ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجیے، بتا دیجیے، اے میرے بندو، اب یا اے عباد جمع چھوٹی یہ کا معنی میرے، اے میرے بندو اسرفو، جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی ذات پر، غلط کام کیے، شرابوں کا کاروبار کیا ہے، ہر وہ کام کیا ہے جو بالکل غلط ہو، اور اس طرح اللہ بھی کتنا غفور الرحیم ہے، اور خاص کر پھر اپنے بندوں پر غفور الرحیم ہے۔ کہیں فرمایا یا رحمان، کہیں فرمایا یا رحیم، اور فرمایا انہو هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ایک ماں جب تک اس میں سکت ہے اپنے بیٹے کو اگر گھر میں آگ بھی لگ جائے تو کھڑکی سے باہر نکال دیتی ہے کہ کہیں اس کو آگ نہ لگ جائے، جب تک اس میں وہ سکت ہوتی ہے اسے پکڑے رکھتی ہے، جب سکت ختم ہو جاتی ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو 70 ماؤں سے بلکہ زیادہ سے زیادہ ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہوں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو جلتے ہوئے آگ میں نہیں ڈالتی بلکہ وہاں رکھتی ہے جہاں آگ نہ پہنچے، تو آپ تو غفور الرحیم ہیں، آپ تو مہربان ہیں، اپنے بندوں کو کیسے آگ میں ڈالیں گے؟ بندہ سچا ہو معافی مانگنے والا، لوگوں کو نہ دکھائے، بس اسی سے مانگے۔ بعض لوگوں نے سپیکروں پر دھندے شروع کر دیے ہیں، یہ غلط ہے۔ بھائی معاملہ اللہ کا ہے، اللہ سے مانگو، بس تنہائی میں مانگو تو اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب چار پائی ٹوٹی ہوئی ہو، جن کے لیے ہم نے سب کمایا، آج وہ کوئی بھی نہیں ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے،
پانی پینے کا دل بھی چاہ رہا ہے لیکن سکت نہیں ہے، اٹھ کر پانی بھر کے پی لے۔ اللہ فرماتے ہیں اب بتا میرے بندے، تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، اب بتا تیرے جتنے سہارے تھے ختم ہو گئے، اب تو مجھ سے مانگ، دل میں رحمان بھی میں ہوں رحیم بھی میں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص شرابی تھا، شراب لے کر رات کو جا رہا تھا، سامنے تھے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ اب اس نے دل میں سوچا کہ عمر تو کسی کو معاف نہیں کرتا، اور یہ تو شراب ہے، دیکھ لی تو میری تو خیر ہی نہیں ہے، بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دل میں خیال کیا کہ یا اللہ تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، تو خلاق اعظم ہے، اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، تو سب کچھ سنتا ہے، اللہ کرم کر دے، یہ جو کچھ میں لے کر جا رہا ہوں اس کو تبدیل کر دے۔ اگر آج آپ نے مجھے بچا لیا اپنے اس بندے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ دل میں آ رہی ہے نا بات، ادھر سے وہ بھی آ رہے ہیں، ادھر سے یہ بھی آ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے تو پوچھا کیا ہے؟ عرض کیا جی یہ دودھ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ دودھ اور وہ بھی بوتل میں؟ کہ جی بس گرم تھا تو میں نے بوتل میں ڈال لیا۔ ان کا دکھاؤ، ان کا جی یہ لو۔ اللہ نے اس کی سن لی اور وہ دودھ بن گیا، اور پھر اس نے ساری زندگی اپنا وعدہ نبھایا کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ بھائی اگر ایک آدمی اس نازک موڑ پر بھی اللہ سے مانگے تو اللہ دے دیتا ہے۔ مسلمانوں تم اللہ سے نہیں مانگتے تو پھر وہ در بتاؤ جہاں کچھ ملتا ہو۔ ملتا اسی در سے ہے اور اسی در کو چھوڑ رہے ہو۔ آپ اس طرف دھیان دیں۔ مسلمانوں، رمضان شریف کی آمد سے پہلے اللہ سے توبہ کرو، ہر وقت توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل کرو، ڈھالو کہ مالک تو ہے، خالق تو ہے، رازق تو ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت ختم ہو رہا ہے۔ فرعون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ بڑے تحقیق طلب باتیں۔ فرعون جو دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کے بارے میں لکھا ہے وہ رات کو اللہ کو سجدے کرتا تھا اور کہتا تھا اللہ تو ہی ہے، تو واقعی خالق ہے، مالک ہے، تیری ہم مخلوق ہیں۔ 2-4 دن میں بھی اگر دعویٰ کر لوں گا تو تیری ربوبیت میں کیا فرق پڑے گا؟ کیا مانگنا؟ دیکھیے آپ مانگتا بھی تو ایسے ہی ہے نا۔ اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا تھا، وہ اگلے دن مانگنے کا عجیب انداز ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے روضہ اقدس کے سامنے گیا اور اللہ سے مانگا تحفہ درود و سلام بھیجنے کے بعد، اور اوپر کہا آسمان کی طرف رخ کر کے بڑا خرچہ کر کے آیا ہوں، بڑا گناہگار ہوں، معاف کر دے۔
اور اس نے عربی میں کہا یا اللہ انت 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 انا 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 انت انت، میں ہوں تو ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ مانگنے والے بنو، اللہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ اب یہ رمضان شریف آ رہا ہے، جب بھی کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے کوئی نہ کوئی لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے آج کل جو کہیں گے جی 8 ہی تراویح ہیں جی بھائی، غلط کہہ رہے ہیں، 20 ہیں 20 ہیں۔ جب سے تراویح کا حکم آیا ہے آج تک 20 ہی چلی آ رہی ہیں۔ خانہ کعبہ میں بھی 20 ہیں، مکہ میں بھی 20 ہیں، قبضہ ہونے کے باوجود اقصا میں جو پڑھی جاتی ہیں وہ بھی 20 ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، اور جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک 20 تراویح ہے۔ اور ایک بات آپ کو پتہ کی بتا دو، موٹی بات، کہ تمام صحابہ کرام نے 20 پڑھی ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ سب نے، اجماع ہے، کوئی ایسا نہیں جس نے 8 پڑھی ہو۔ سب صحابہ کرام نے 20 پڑھی ہیں، اور ہم تو وہ ہیں سب کو چھوڑ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، مگر کسی صحابی کی غلامی کو نہیں چھوڑتے۔ آپ میری طرف توجہ دیا کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں لفظوں میں وہ بات کر دیتا ہوں جو آپ سوچتے جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں، صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کی نوکری کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو صحابہ کرام نے 20 پڑھی ہیں، 20۔ چکر نہ چلاؤ، عام مسلمانوں کو خواہ مخواہ گمراہ کرتے رہتے ہو، ہم سے تو کوئی بات نہیں کرتا۔ نمبر 2، رمضان شریف آ رہا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل تراویح نہیں پڑھتے، الٹا کہتے ہیں ہی نہیں، اور ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں گے پورے رمضان میں 3 روزے ہیں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ایک اشرے میں ایک ہے، دوسرے میں دوسرا ہے، تیسرے میں تیسرا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ پورے مہینے روزے رکھنے ہیں۔ اب تم قرآن پر غور نہ کرو تو ہم کیا کریں؟ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، کرو ترجمہ، پس من جس نے شاہدہ پا لیا، منکم تم میں سے، شہر اس مہینے، شہر رمضان الذی، رمضان کے مہینے میں جس نے اس مہینے کو پا لیا، فلیصم، اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ 29 یا 30 روزے ہیں، فرضی روزے ہیں۔ جو کم یا زیادہ کرتا جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، بڑے نخروں سے کہتے ہیں کہ کوئی اسلام میں تراویح نہیں ہے، اور میں بھی بڑے دھڑلے سے کہتا ہوں، میں یہی رہتا ہوں، آؤ کوئی مجھ سے بات کر لے، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی، حضرت حسن کی کتنی تھی، حضرت حسین کی کتنی تھی، یہ اہل بیت میں سے ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتاؤ، جب سے تراویح کا حکم آیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ تاریخ بتاؤ، دن بتاؤ، وقت بتاؤ کہ کون سی تراویح ہے جو حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں پڑھی۔ تم الزام لگاتے ہو اہل بیت پر، ایک تراویح بتاؤ جو انہوں نے نہیں پڑھی۔
जब से तरावी का हुक्म आया और जब जब रमजान शरीफ आता रहा है, हर तरावी पढ़ी है, हर नमाज पढ़ी है। नमाज भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ी, नमाज भी हजरत उमर के पीछे पढ़ी, नमाज भी हजरत उस्मान के पीछे पढ़ी, तरावी भी हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के पीछे पढ़ी। जब अपना दौर खिलाफत आया, एक वक्त बताओ, हजरत अली मुर्तजा में ने तरावी पढ़ाई है, हजरत हसन ने अपने दौर में तरावी पढ़ाई है, हजरत हुसैन ने अपने दौर में तरावी पढ़ाई है। तरावी का इनकार ना करो, वरना अहले बैत की अजमत का इनकार हो जाएगा। झूठ क्यों बोलते हो? मेरे भाई, आपको पता है कि मैं तो सहाबा किराम का दीवाना हूं, जब तक वो बात न करूं मुझे जरा सुकून नहीं मिलता। ये सारी गुफ्तगू का जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये खुलासा है और कोई कच्ची बच्ची बात नहीं है, आप जरा तसल्ली कर लेना। सबने तरावी पढ़ी है और सब अहले बैत ने अपने दौर में तरावी पढ़ाई है। जो तरावी नहीं पढ़ता, जो तरावी नहीं पढ़ाता, उसका अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं। अहले बैत तो सारे कुरान के हाफिज थे, इधर तो एक भी नहीं है। झूठ बोलते हो और अक्सर लोग कहते रही हैं। मैं मुल्तान में रहता हूं, सादा सी बात जानता हूं, सादा सी। यहां मुजफ्फराबाद और हर मदरसे में आजकल खत्म कुरान मजीद यानी दस्तार फजीलत के प्रोग्राम है। हर मदरसे से कुरान मजीद के हाफिज निकलते हैं। मुझे एक मदरसा दिखा दो जहां तुम्हारे बच्चे कुरान हिफ्ज कर रहे हों और उस्ताद हाफिज बना रहा हो, मैं स्टेज पर बैठना छोड़ दूंगा। तुमने नामों से साहबा अहले बैत की चादर को दागदार किया है। तुम अहले बैत के नौकर नहीं हो, अहले बैत के नौकर कुरान नहीं छोड़ सकते। ये क्या बात हुई? मेरे भाई, जरा ठंडे दिल से गौर करें। मैं मोहब्बत में बात कर रहा हूं। यहां 50 साल से तकरीबन कितने हाफिज कुरान बनकर निकले हैं और हमारे पड़ोस में 50 साल में कितने हाफिज कुरान बनकर निकले। मुल्तान में हर मदरसे में कुरान के हाफिज बनकर निकले हैं। अब नौबत यह है कि कुरान के हाफिजों को जगह नहीं मिलती, यानी मस्जिद है, मदरसा है, बैठक है, पार्क है, हर जगह फुल है, लेकिन फिर भी कुरान के हाफिज ज्यादा हैं। उधर यह है कि सदर पाकिस्तान ने कोई आज तक हाफिज नहीं बनाया, ना उसके कोई खानदान में हाफिज है, ना वजीर आजम ने बनाया है। लेकिन इधर मदरसे वाले इतने हाफिज बना चुके हैं कि सदर पाकिस्तान को जरूरत पड़े तो किसी न किसी मदरसे से ही हाफिज को बुलाया जाएगा। और क्या मांगते हो हमसे? अब 75 साल में जो सारा माल ले लेके उधार IMF से पी जाते हैं और हम उतारते फिरते हैं, तुम तो आज तक कुरान का एक हाफिज नहीं बना सके। तुम्हारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हमारे मदरसे के पढ़े हुए हाफिज हैं, अव्वल से लेकर आखिर तक। तुम आज तक इंतजाम नहीं कर सके। तुम हमसे बात करते